محنت اور مشقت کے پرووائڈ ہو جائے، آپ کو وہ چیز اس کی اہمیت نہیں معلوم ہوتی۔ میرے بھائیو، بڑی دقت کے ساتھ آپ تک یہ اسلام پہنچا ہے، بڑی پریشانی کے ساتھ آپ تک یہ شریعت پہنچی ہے، بڑے جانفشانی اور قربانی کے بعد آپ تک یہ قرآن پہنچا ہے۔ بھلے ہی ہمیں اس کی اہمیت معلوم نہ ہو، بھلے ہی ہمیں مساجد کی ادب و احترام، مدارس کی، مکاتب کی فکر نہ ہو، شعور نہ ہو، وہ ہماری نادانی ہے، ہماری بد نصیبی ہے، ورنہ آپ کے اس اسلام کی حفاظت کے لیے حضرت خباب بہت ہی کمزور تھے۔ ان خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو انگاروں پر لٹا دیا گیا تھا، پیٹھ سے نیچے سے ان کے چربیاں پگھل کر وہ ختم ہو گئی تھی، گوشت جل گئے تھے، صرف ہڈی باقی تھا۔ ایک موقع پر حضرت عمر نے کہا کہ خباب مجھے ذرا بتایا جائے، تم بتا سکتے ہو اس امیر المؤمنین کی کرسی پر سب سے زیادہ کون حقدار ہے بیٹھنے کا؟ بلال حبشی نے کہا کہ اس کرسی پر مجھ سے بہتر، حضرت خباب نے یہ کہا کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں اے خباب، اس کرسی پر تم نہیں، زیادہ حقدار بلال حبشی کو ہے۔ 18 سال کی عمر میں وہ غلام مسلمان بنتا ہے، اور مسلمان بننے کے بعد کتنی ساری دقت اور پریشانیوں کو برداشت کر وہ آیا ہے، اپنے بستی کو چھوڑ کر آیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آیا، اپنے ملک کو چھوڑ کر کے یہاں تک پہنچا۔ اس لیے اس کرسی پر زیادہ حق اگر کوئی رکھتا ہے بیٹھنے کا تو اس کا نام بلال حبشی ہے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ کی نظر میں ہوگا، میری نظر میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ان سے زیادہ دقت اور پریشانیاں، ان سے زیادہ مظالم میں نے برداشت کیے ہیں۔ انہوں نے کہا do you have any proof؟ تمہارے پاس کوئی پروف ہے؟ حضرت خباب نے کہا کہ میں دکھاتا ہوں آپ کو پروف۔ وہ پیچھے سے اپنے کرتے کے دامن کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو صرف ہڈیاں نظر آ رہی تھی، ہڈیاں، گوشت نہیں تھا، صرف ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کیا؟ انہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، یہ اسلام کی یہ کلمے اور اسلام کی شریعت کی محبت کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہوا۔ اے امیر المؤمنین، مجھے انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ کہو کہ تمہارے ایک اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ ہمارا معبود صرف اللہ نہیں ہے، ہمارا معبود لات ہے، عزا ہے، منات ہے، دیوی ہے، دیوتا ہے، پرماتما ہے، پرمیشورا ہے، اس نام سے تم بولو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، کبھی بھی نہیں، یہ جان چلی جائے میری، لیکن میں کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں گا، میں کبھی بھی اپنے عقیدے کے اندر کسی اور ڈپلیکیٹ خدا کو شریک نہیں کروں گا۔ پیسوں میں اپنے ایمان کو ہم سودا کرتے ہیں، الیکشن کے موقع پر ایک چائے میں اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ کیا قیمت ہے اس ایمان کی مسلمانوں؟ جان کی، عزت کی، آبرو کی قربانیاں دے کر ایسے پلیٹ میں ہم تک 1450 سال بعد میں آئے ہیں ہم اس دھرتی پر، لیکن اب سے 1450 سال پہلے خون کی ہولی کھیلی گئی تھی اس شریعت کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اس عقیدے کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ الگ بات ہے کہ ہم اس کو دل سے سمان نہیں کرتے، ہم ایکسپٹ نہیں کرتے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے، ہم اس کی حفاظت نہیں کرتے۔ حضرت عمر نے جیسے اٹھا کر دیکھا چیخیں نکل گئی، انہوں نے کہا کہ ڈھکو اس کو، مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا۔ حضرت خباب کو انگاروں پر لٹا کر بھون دیا گیا تھا، کس لیے؟ اسی وحدانیت کے لیے، اسی شرک کی مخالفت کے۔ آج تو ہم لوگ بہت آسانی سے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں، بہت آسانی سے۔ کوئی پیر صاحب آئے، اب انہوں نے آپ کو کوئی دکھایا، کہہ رہے بھائی بڑے پگڑیاں ہیں، ایک دم بالکل سنہرے بال، ایک دم نورانی چہرہ ہے، اور جا کر جھک جاتے ہیں، بس ختم کر دیتے ہیں سب کچھ۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لو، اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت اس زمین پر نہیں ہے۔ دنیا کی تمام کتابوں کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں، ہم دنیا کے تمام گرنتھوں کی روشنی میں آپ کو بائی پروف کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سے بڑی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔
حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالنے کی تیاری کی جا رہی تھی، حضرت ابراہیم کو اتنی لکڑیاں جمع کی گئی تھی، اتنی لکڑیاں جمع کی گئی تھی کہ پوری کی پوری بستی جلائی جا سکتی تھی۔ کہا جاتا ہے، تاریخ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ مہینوں تک لکڑیاں جمع کی گئی۔ کس کو جلانا ہے؟ وہ ایک منچلا ہے، وہ ایک نوجوان ہے، ابراہیم، ان کو جلانا ہے۔ جرم کیا کیا ہے؟ انہوں نے ہمارے خداؤں کے ناک توڑ دیے۔ وہ جو بت کی پوجا کرتے تھے، حضرت ابراہیم تو پہلے سے کرتے تھے، ارے یہ بے جان ہے، سامنے بتاشے رکھے ہوتے، کھا ہی نہیں سکتے۔ یہ جب تمہارا خدا کھا نہیں سکتے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک تہوار انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے ان بتوں کو ایک روز بڑھیا سے ان کی خاطر توازی کریں گے، ڈھنگ سے کریں گے۔ قرآن کریم کے اندر بہت اچھی تفصیل سے حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کیا گیا، لیکن شرک، بدعت و خرافات، ڈرے نہیں، کسی سے مقابلہ کیا۔ اس وقت کا دنیا کے اندر 4 ہی بادشاہ کی حکومت تھی، نمرود کی، حضرت سلیمان کی، سکندر کی اور ایک بخت نصر کی۔ 2 نان مسلم، 2 مسلم، ان میں سے ایک نمرود اس وقت پوری دنیا کا بادشاہ، اور اسی علاقے کے تھے، وہیں کے عراق کے شہر بابل کے اندر ان کا وہاں سے جنم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہ خبر پہنچی، ان کو جلانے کی تیاری کی گئی۔ کیوں جلانے کی تیاری کی گئی؟ انہوں نے ان کے سارے خداؤں کے ڈپلیکیٹ خداؤں کے ناک توڑ دیے، کان توڑ دیے۔ اسی جرم میں سزا دی گئی کہ ابراہیم کو آگ میں جلا کر بھسم کر دیا جائے۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ تو اللہ ہے، طاقتور ہے۔ کہیں کسی اللہ کی بیوی کا کوئی ایسے عقیدے ہیں نا دنیا کے اندر، ایشور مانتے ہیں، ان کی بیوی کا اپہرن ہو جاتا ہے، انہیں خبر ہی نہیں ہوتی، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتی کہ ہمارے بیوی کا اپہرن ہو گیا، کون کیا ہے، جا کر دوسروں سے مدد لیتے ہیں۔ اشارہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے ان بتوں کو توڑ دیا تھا، اور کلہاڑا جس سے توڑا تھا، حضرت ابراہیم باڈی فلٹر تھے، باڈی فلٹر۔ باڈی بنانا، 6 پیک بنانا گناہ نہیں ہے، بناؤ، 6 پیک بناؤ نہیں، 7 پیک بناؤ، لیکن اس نیت سے بنائیے، deeds will be judged by the intention۔ میرے بازوؤں میں طاقت۔ ہمارے اسکول میں ایک چھوٹا سا بچہ، ہمارے ادارے میں بہت چھوٹا ہے، بہت ہی، وہ آ کے کل کیا بولتا ہے کہ سر من نہیں لگتا، بہت چھوٹا ہے وہ، اس کا باپ صرف اسکول میں چھوڑ کر گیا کہ یہ ماحول میں رہے گا۔ بولا سر من نہیں لگتا، اس کے اور بھی بھائی ہے، بہن ہے، من نہیں لگتا ہے سر۔ ہم نے کہا رے تم کو من کا کیسے پتا جی، اتنا چھوٹا سا تم پدی ہو، من کیسے نہیں لگتا مطلب؟ بولا اچھا نہیں لگتا، اسی کو نہیں بولتے ہیں من نہیں لگتا ہے۔ ہم نے کہا رے تم ہٹا گھٹا آدمی ہو، کھاتے ہو پیتے ہو، تو کیا بولتا؟ نہیں سر کمزور ہو گیا، ایسے دکھاتا۔ اتنا سا بچہ، اب وہ دیکھیں، اس کو بھی یہ پتا ہے کہ یہاں سے باڈی کا پتا چلتا، تو باڈی بنانا گناہ نہیں ہے۔ آپ 6 پیک بنائیے، 8 پیک بنائیے، 10 پیک بناؤ، منع نہیں، لیکن آپ میتھڈ چینج کر دیجیے، کنسپٹ، انٹینشن چینج کر دیجئے۔ امام بخاری نے سب سے پہلی روایت جو لائے، جو پہلی حدیث لائے، deeds will be judged by the intention، انما الاعمال بالنیات۔ آپ 6 پیک بناؤ، نیت یہ ہو میں 6 پیک اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ میں اس سے اللہ کی مدد کروں گا، اللہ کے دین کی مدد کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اور کہیں ضرورت پڑ جائے کسی ظالم کو، کسی دشمنان اینٹیز اور بھارت کے کسی دشمن کے کھوپڑی توڑنے کی، تو گھونسے سے اس کا سر بھی پھوڑوں گا، اور دہشت گرد کوئی پکڑا جائے تو اس کی زبان کاٹوں گا، کہیں پر کوئی فسادی مل جائے اس کو پکڑ کر جیل کے حوالے کروں گا، اپنے سماج میں رفائی کام کروں گا، اپنی اس طاقت سے، اپنی اس باڈی سے، اپنے 6 پیک سے۔ بھلے ہی آپ جم جاتے ہوں، ڈیلی 1 گھنٹہ وہاں لگاتے ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا شریعت سے، لیکن آپ نے جیسے ہی نیت چینج کی تو آپ کا 1 گھنٹہ جم میں جانا باعث ثواب بن جائے گا آپ کے۔
इस नीयत से बनाओ ना सिक्स पैक। हजरत इब्राहिम सिक्स पैक वाले थे, मतलब ताकतवर थे, इतना बड़ा कुल्हाड़ा मारते थे। जब चले गए सारे लोग कहाँ पर, अपने उस मैदान में ईद मनाने के लिए, तो हजरत इब्राहिम रह गए। क्यों? इसलिए कि वो लोग जो बोलते थे कि हमारा खुदा ये, हमारा खुदा ये फना बुत फना बुत फना बुत, हमारा परमात्मा ये पत्थर का देवी देवता, हमारा परमात्मा, हमारा ईश्वर, हमारे बाप दादाओं ने इन्हीं को अपने हाथों से पूजा तराशते थे और इनको खुदा मानते थे। हजरत इब्राहिम बड़े कुड़ते थे, 18 साल की उम्र से बड़ी तकलीफ थी, बड़ी कोफ्त थी। क्या पागल आदमी है, अपने हाथों से पत्थर को तराश करके बनाता और उसी को खुदा बनाता, फिर बेच भी देता है कभी कभी। ये कैसे आदमी है बताइए। एक रोज जा करके जब गए वहाँ पर बुत खाने में, अब वहाँ पर देखा बहुत सारे खाने रखे, उनको ये पूछ रहे, बात कर रहे, अरे तुम लोग पागल हो, इतना खाना तुम लोग यहाँ पर बिठा के रखा हुआ, बचा के रखा हुआ है। समाज के अंदर में कटिहार में सैलाब आया, पूर्णिया में सैलाब आया, ये खाना वहाँ बांट देते तो गरीबों को कम से कम पेट भरता। यहाँ तुम खुदा बने बैठे हो यहाँ पर बुत खाने में, सनम खाने में, और गरीब वहाँ पर भूख से तड़प रहे हैं। तो उठाया, कहा कि या तो खाओ नहीं तो तुम्हारी एक एक की खबर लूँगा। वो काहे को जवाब दे रहे? क्योंकि बुत है वो, तो बेजान, वो किसी को ना तो नफ़ा और नुकसान पहुँचा, किसी को क्या, वो खुद रखे हुए खाने को नहीं उठा सकते। मच्छर बैठ जाए तो हिला नहीं सकते, मक्खी बैठ जाए तो भगा नहीं सकते, फूंक नहीं मार सकते, हिल नहीं सकते, हरकत नहीं कर सकते। तो हज़रत इब्राहिम को तो मौका मिल गया।